شہباز ٹرمپ اہم ملاقات، شیڈول اور وینیو جاری، لیکن اس ملاقات میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی دو میں انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا بھی جوڑی۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ چاچو کا سٹائل جو ہے وہ نہیں ہے، اب یہ وہ میٹنگ ہے جس کی توقع میں کر رہا تھا۔ دیکھا، آپ کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف کا پلان آیا تھا کہ وہ 3 ملکوں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سعودی عرب تھا، یو کے سے وہ امریکہ جانا تھا، اور امریکہ میں انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا تھا۔ جہاں تک جب خبر آئی تو اس کے بعد یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ امکان ہے کہ وہ وہاں پر سائیڈ لائن پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وہاں پہنچے، جب سعودی عرب سے وہ وہاں گئے اور وہاں سے یو کے سے امریکہ پہنچے تو نئی خبر آ گئی کہ اب اسلامی ملکوں کے وفد کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے۔ تو یہ خبر جو تھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے یہ خبر ڈیولپ ہو رہی تھی، آپ کی میری ساری قوم کی نظریں جو تھی اس پر مرکوز تھی کہ یہ سائیڈ لائن کی ملاقات کیا ہوگی۔ سائیڈ لائن کی ملاقات سے پہلے کچھ فوٹیجز آئیں، کچھ تصاویر آئیں، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، جس میں اسلامی دنیا کے وہ ملک جنہوں نے ملاقات کے لیے جانا تھا، جس میں انڈونیشیا شامل تھا، مصر شامل تھا، جارڈن شامل تھا، پھر متحدہ عرب امارات تھے، پھر آپ کا قطر تھا، سعودی عرب تھا۔ تو یہ تمام ممالک ہمارے چاچو شہباز شریف جو کہ مریم کے چاچو ہیں، ہم ان کو پیار سے چاچو کہتے ہیں، چلے شہباز شریف صاحب جو تھے ان کے گرد ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اپنے کسی بڑے کو لے کے آئے ہوئے کہ آئیں جی ذرا ہماری حاضری ہے، ہماری جان چھڑائیں۔ بچپن میں جب اسکول میں کوئی مسئلہ بنتا تھا تو جیسے بڑے بھائی کو یہاں والد کے ساتھ لے جایا جاتا، تو آپ کو وہ تصاویر، وہ باڈی لینگویج آپ کو بتا رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کس طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے پھر ہاتھ مار کے کس طرح سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا بات کرنی ہے۔ وہ اس کو سمجھ رہے تھے اس کی بات کو، کیونکہ وہ تو خیر عربی بولتے ہیں، اور عربی بولنے کی ان کی کل امیر کویت کے ساتھ فوٹیج آ بھی گئی کہ وہ ان کو سمجھا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میٹنگ کے اندر جو سیٹنگ کرائی، جو کہ ان کی وزارت خارجہ نے سیٹنگ کرائی ہوگی، جو امریکہ ہی تھا، نیو یارک تھا، وہاں پر جو جھنڈے لگائے وہ ایک الگ سے تفصیل رکھتے تھے کہ سینٹر جو تھا وہ کیوں پاکستان کو بنایا گیا تھا، اور میں نے اسی وقت اس کو ڈسکرائب بھی کیا، اور میں نے آپ نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا اس پہ، اور آپ ہی نے اس ویلاگ کو لگایا بھی ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ سینٹر میں کیوں ہے، رائٹ سے شروع کرتے ہیں تو سعودی عرب، اور لیفٹ پہ ختم کرتے ہیں تو امریکہ ہے۔ تو یہ درمیان میں پاکستان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کانٹا پاکستان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں، سعودی عرب والے پلڑے میں، یا یعنی اسلام کے پلڑے میں، یا اسرائیل اور امریکہ کے اتحاد میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ساری ملاقات کے بعد جو ملاقات کی، جس کی فوٹیج آئی، جس میں میں بار بار مذاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ انگلی دکھا رہے تھے یا کر رہے تھے، بات کرنے کا سٹائل ہے ان کا، وہ اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے میں اس کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ وہ جو تھے اس سے صاف ظاہر تھا، اس باڈی لینگویج سے صاف ظاہر تھا کہ ٹرمپ اس بات کو بھانپ گئے ہیں کہ اب اسلامی دنیا کے فیصلے اتنے سارے ملکوں نے نہیں کرنے، پاکستان نے کرنے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ اب ایک اور ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات جو ہے 25 کو یعنی آج کے دن میں شیڈول ہے، اور یہ ملاقات جب پاکستان میں اس وقت رات ہوگی بہت زیادہ، اور یہ ولاگ لگ چکا ہوگا، اور یہ ملاقات ہوگی، یہ اکیلے شہباز شریف سے ملاقات نہیں ہوگی، چند اور اہم شخصیات پاکستان کی، کیونکہ میرے پاس وہ لسٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، آتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن میرا اپنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے سپہ سالار جو ہیں عاصم منیر وہ بھی شامل ہوں گے۔ میں امکان کے طور پہ کہتا ہوں، میں کبھی نام ان کا اس طرح سے استعمال نہیں کرتا، لیکن ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی اس ملاقات میں شامل ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خطے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگی۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ سمجھے کہ وہ پاکستان جو آج سے سال 1.5 سال پہلے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آئسولیٹڈ ہے، اس نے ڈاؤن فال دیوالیہ ہے، امریکہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی دوسرا ملک اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، آج پوری اسلامی دنیا کے سینٹر آف فوکس جو ہے وہ پاکستان ہے۔ نہ صرف اب اسلامی دنیا کے، بلکہ اگر آپ نے اسلامی دنیا سے بھی بات کرنی ہے تو آپ کو اسی برج سے ہو کر جانا ہے۔ اگر آپ نے چائنا سے بات کرنی ہے
تبھی آپ کو پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، چاہے اور آپ نے اسلامی دنیا سے بات کرنی ہے تب بھی آپ، تو آپ سمجھے کہ اس وقت جو مرکز نگاہ ہے وہ پاکستان ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ انہوں نے الگ سے بھی ان کے ساتھ ایک ملاقات ارینج کر لی ہے تاکہ کھل کر باتیں ہوں۔ یہ وہ والی میٹنگ نہیں ہے جس میں باقی سربراہان بھی تھے یا باقی لوگ بھی شامل تھے، یہ ایک ایسی میٹنگ ہوگی جو ایک ملک کے سربراہ کی دوسرے ملک کے سربراہ سے ملاقات ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو طے کی جائیں گی، اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ ملاقات ہوگی تو یہ پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک جو بات ہوئی ہے کہ 21 نکاتی ایجنڈا جو ہے، 21 نکاتی فارمولہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلمان ملکوں کے ساتھ ملاقات میں ہوا تھا، اس کے بعد تمام اسلامی ممالک کے لوگ جو تھے وہ دوبارہ شہباز شریف سے، اور اس کی نہ صرف خبریں آئیں بلکہ آپ نے شاید وہ دیکھی بھی ہیں ویڈیوز، جی بالکل، ویڈیوز جس بھی میں مل آپ رہے کے ہیں پر انڈونیشیا کے جو صدر ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، کویت والے بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ 21 نکات کیا ہیں یہ ابھی باہر نہیں آئے ہیں، لیکن اب پاکستان جو ہے اس میں سلیکشن کرے گا، یعنی پاکستان فیصلہ کرے گا کہ کس نقطے پر ہم نے ماننا ہے، کس پر نہیں ماننا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اب پاکستان جہاں قدم رکھے گا تمام اسلامی دنیا وہاں قدم رکھے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہونے والی جو میٹنگ ہے واشنگٹن کے اندر، وہ بہت اہم ہے، اور خطے میں اس کی اہمیت کا صرف آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آج آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کس طرح سے اپنی حکومت کے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت چیخ رہے ہیں، اپنی حکومت کے لتے لے رہے ہیں وہ تو۔ وہ اچھا خاصا جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں یہ دکھا رہے تھے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، لیکن وہ ہسٹری میں پہلے آرمی چیف کو اگر وائٹ ہاؤس میں بلاتے ہیں، کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ اب سائیڈ لائن پہ ملاقات تو کیا، وہ مطلب آپ سے کسی جگہ پہ بھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن سائیڈ لائن ملاقات مسلم ممالک کے طور پہ بھی انہوں نے کی، اور اب ان کو واشنگٹن میں بلایا گیا تاکہ وہ ان سے ایک اور ملاقات کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان نہ صرف دفاعی طور پر بہت مضبوط ہو گیا ہے، معاشی طور پر بہت مضبوط ہو گیا ہے، بلکہ اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے جتنے مضبوط آج ہیں۔ آپ 1947 سے لے کر آج ستمبر 2025 کئی 25 تاریخ ہے، آپ مجھے کوئی ایک دن بتا دیں، بلکہ میں عادل صاحب یہ میں سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں اس پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ اس ایرا کو، یہ جو اس گورنمنٹ کا اور اس سپہ سالار کا ایرا ہے، اس کو کتب میں شامل کر دینا چاہیے کہ کس طرح سے ایک ایسی قوم جس کو آئسولیٹڈ کیا جا رہا تھا وہ ابھر کر سامنے آتی ہے، اور ایسی سامنے آتی ہے کہ اب دنیا کے فیصلے جو ہیں اس قوم، اس ملک، اس کے سربراہ، اس کے سپہ سالار کی مرہون منت ہے۔ یہ بڑی خوشائند ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ جی بالکل، عامر بھائی نے اس ملاقات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔